بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کا آخری دن اور آخری لیکچر، اور یہ میری پورے سال کی محنت کا خلاصہ انشاءاللہ آج آپ کے سامنے میں پیش کروں گا تربیت کے حوالے سے۔ نصاب تو ہم نے کافی عرصہ پہلے ختم کر لیا تھا، ریوائز بھی کر لیا آپ نے، لیکن جیسا کہ میں نے کل بتایا تھا کہ اساتذہ کا آدھا فرض ہے تعلیم، بچوں کو تعلیم دینا، اور آدھا فرض ہے ادھر تربیت۔ یہ دونوں ملا کر استاد کا فرض مکمل ہوتا ہے، جس کو ہم تدریسی فرض کہتے ہیں۔ تو جاتے جاتے میں اپنی وہ تمام جو تربیت میں نے اب تک آپ کو دی ہے اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آج دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے انسانیت، اور اسلام بھی انسانیت کا ہی نام ہے۔ اسلام بھی انسانیت کا نام ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اسلام کے دو حصے تھے۔ ایک عقائد پر مشتمل تھا، یعنی عقائد و عبادات جو اللہ تعالیٰ کے حقوق ہے بندوں پر، اور دوسرا جو بندوں کے بندوں پر حقوق ہیں ان پر مشتمل تھا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے اسلام کا وہ حصہ تو اپنے دل میں رکھا، ہمارے دینی فلاسفرز اور سکالرز نے، ہمارے علماء نے، ہمارے مبلغین اور پریچرز نے یہ تو ذہن میں رکھا کہ اسلام نماز کا نام ہے، اسلام روزے کا نام ہے، اسلام حج اور زکوٰۃ کا نام ہے، اسلام قرآن پاک کی تلاوت کا نام ہے۔ اپنی جگہ پہ یہ اسلام کا ایک حصہ ہے، لیکن ہم نے اسلام کا جو انسانی پہلو ہے، یعنی انسانوں کے جو انسانوں پر حقوق ہیں، وہ ہم نے ذہن میں نہیں رکھے۔ حالانکہ دنیا کے سب سے عظیم انسان نے واضح طور پہ کہا تھا للمسلم علی المسلم ست، للمسلم علی المسلم ثلاث۔ کہیں پہ آپ نے یہ فرمایا کہ مسلمان کے مسلمان پر 6 حقوق ہیں، کہیں پہ آپ نے یہ فرمایا کہ مسلمان پہ 3 حقوق ہیں، کہیں پہ غالباً 4 کا بھی تذکرہ آیا۔ اور وہ حقوق کیا ہیں کہ مسلمان ایک دوسرے کو سلام کہے تو اس کا جواب دے، اگر وہ بیمار ہو اس کی تیمارداری کرے، اگر وہ دعوت دے تو اس کو قبول کرے، اگر وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جائے، اگر وہ چھینک دے تو پھر یرحمک اللہ کہے۔ یہ جو چیزیں ہیں، ان چیزوں کا تعلق ہے انسانی پہلو کے ساتھ، اسلام کا جو انسانی حقوق کا پہلو ہے۔ اب جب ہم ایمنسٹی انٹرنیشنل جیسی تنظیموں کی بات سنتے ہیں، ان کا نام سنتے ہیں، تو ہمارے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے کہ جی ہمیں انسانی حقوق کے ضمن میں کیوں رگڑا لگایا جاتا ہے؟ بھائی اس لیے کہ آپ انسانی حقوق کا خیال ہی نہیں رکھتے، آپ انسان کو انسان ہی نہیں سمجھتے۔ آپ انسان کس کو سمجھتے ہیں؟ گاڑی والوں کو۔ میں اپنی پوری قوم کی بات کر رہا ہوں۔ ہم انسان کس کو سمجھتے ہیں؟ کوٹھی اور بنگلے والوں کو۔ ہم انسان کس کو سمجھتے ہیں؟ اور بدقسمتی سے ایک انتہائی گھٹیا پہلو ہماری معاشرتی زندگی میں آ چکا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم انسان سمجھتے ہیں چمکدار چہرے والوں کو، اور جو بیچارے عام سے لوگ، سانولے رنگت والے لوگ، سانولی رنگت کے لوگوں کو ہم انسان نہیں سمجھتے، شلوار قمیض والوں کو انسان نہیں سمجھتے، کوٹ پتلون والوں کو انسان سمجھتے ہیں، اقتدار اور اختیار والوں کو انسان سمجھتے ہیں، بڑے بڑے سرکاری اعلیٰ افسرز، وزیروں کو، منسٹرز کو، اور بڑے بڑے جو لینڈ لارڈز ہیں یا بیوروکریٹ، ہم ان کو انسان سمجھتے ہیں۔ ہم ایک عام استاد کو، ایک عام طالب علم کو، ایک مزدور کو، کسان کو، تاجر کو ہم انسان ہی نہیں سمجھتے۔ اور دوسری طرف ہمارا ہر طبقہ اپنے طبقے کو انسان سمجھتا ہے، دوسرے طبقے کو انسان نہیں سمجھتا۔ تاجر ہو تو وہ سب کو کس نظر سے دیکھتا ہے؟ منافع اور خسارے کی نظر سے دیکھتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ یہ جو شخص آ رہا ہے یہ میرے لیے کیا ہے، یہ میرے لیے روٹیوں کا ایک بنڈل ہے یا نہیں ہے، یہ میرے لیے کمائی کا سہارا بن سکتا ہے یا نہیں، یہ میرے لیے منافع مہیا کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ بصورت دیگر جو گاہک نہیں ہے، تاجر کے لیے وہ انسان نہیں ہے، معذرت کے ساتھ۔ اسی طرح ہمارے تمام طبقے دوسرے طبقوں کو انسان نہیں سمجھتے، اور یہ صورتحال کن معاشروں میں ہوتی ہے؟ جہاں پہ قانون نہ ہو، جہاں پہ مذہب کا گزر نہ ہو، جہاں پہ کوئی اصول نہ مانا جائے،
جہاں پہ زندگی کی کوئی ترتیب نہ ہو، کوئی نظم و ضبط نہ ہو، خدا کے لیے میں نے آپ کو بارہا کہا، میں آخری دنوں میں آپ کو خدا کا واسطہ دے رہا ہوں کہ اپنے جیسے انسانوں کو انسان سمجھو، کالا ہو گورا ہو دونوں کو انسان سمجھو، چھوٹے قد والا ہو بڑے قد والا دونوں کو انسان سمجھو، کمزور ہو یا طاقتور ہو۔ اور سب سے بڑی بات، ہمارے معاشرے میں لٹتے کون ہیں؟ یا ہمارے معاشرے میں سچا آدمی لٹتا ہے، سادہ آدمی لٹتا ہے، یا ہمارے معاشرے میں غریب آدمی لٹتا ہے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کیا معاشرہ ہے جس میں سادہ آدمی کو زندہ رہنے کی اجازت نہیں، شریف آدمی کو زندہ رہنے کی اجازت نہیں؟ یہ کیسا معاشرہ ہے کہ جس میں غریب آدمی کو زندہ رہنے کی اجازت نہیں؟ اور افسوس، در افسوس اس بات پر کہ ہم لوگوں کے چہروں کو دیکھ کر ان کو انسان مانتے ہیں۔ جس کو لچھے دار گفتگو کرنا آتا ہو وہ انسان ہے، جس شخص کے اندر یہ قابلیت ہو کہ لوگوں کو چکر دے سکے، لوگوں کو اپنی بات سے قائل کر سکے، ہم اس کی عزت کرتے ہیں۔ ہم یوں ہی لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ کسی بندے کو بڑا پھندا اور جال پھینکنا آتا ہو، باتوں کے جال میں ہم کو پھنسا لے، ہم کہتے ہیں یار اس سے بڑا انسان ہی کوئی نہیں۔ اور ایک شخص انتہائی شریف ہے، اچھا ہے، لیکن کم بولتا ہے، خاموش ہے، ہم کہتے ہیں یار یہ۔ اور پھر دیکھو ہمارے معاشرے کے آپ تضادات دیکھیں، ہمارے معاشرے کی کمزوریاں دیکھیں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ جو زیادہ پڑھا لکھا ہو، 4-5 ایم اے کیے ہوں، ایم فل کیا ہو، پی ایچ ڈی کیا ہو اور کچھ کیا ہو، ہم کہتے ہیں یہ پڑھ پڑھ کر پاگل ہو چکا ہے۔ اور جو کم پڑھا لکھا ہے ہم کہتے ہیں یہ ہمارے جیسا ہے۔ اور عزت کس کی ہوتی ہے؟ جو گھر سے نکلتا ہے، 2-4 گالیاں سنتا ہے، 2-4 گالیاں دیتا ہے، تیری ماں کو، تیری بہن کو، وہ دوسرے کو کہتا ہے، دوسرا اس کو کہتا ہے، 2-4 لتر مارتا ہے، 2-4 سے لتر کھاتا ہے، یوں ہی مذاق مذاق میں 2-4 کا مذاق اڑاتا ہے، 2-4 سے اپنا تماشا بنواتا ہے، وہ انسان ہے۔ یار یہ کیا معیار ہے ہمارا؟ جو بندہ دوسروں کے ساتھ ہنسی مذاق، دن رات کا ہم نے ہنسی مذاق بنا رکھا ہے، ہم کبھی سنجیدہ ہوتے ہی نہیں ہیں، تماشا ہم دوسروں کا بناتے ہیں، دوسرے ہمارا بناتے ہیں۔ خدا کے لیے یار، یہ وہ زخم ہے ہمارے معاشرے کے، جنہوں نے ہمارے معاشرے کے وجود کو تار تار کر رکھا ہے۔ ہمارے معیار دیکھیں، آپ معیارات دیکھیں ہمارے، پیسے کے ترازو میں انسان کو تولتے ہیں، مادیت پرستی انتہا کو پہنچ چکی ہے۔ جس بندے کے پاس زیادہ پیسہ ہے وہ زیادہ معزز ہے، یا جس بندے کے پاس عہدہ بڑا ہے وہ زیادہ معزز ہے، جس بندے کو دوسروں کو چکر دینا اور منافقت کا اظہار کرنا آتا ہے وہ زیادہ معزز ہے۔ یار یہ کیا معیارات ہیں؟ میری بات درست ہے یا غلط ہے؟ ایسا ہی چل رہا ہے۔ جو آدمی زیادہ پڑھا لکھا ہے اس کی زیادہ عزت ہونا چاہیے، لیکن ہے کیا ایکچولی معاشرے میں کیا چل رہا ہے کہ جو زیادہ پڑھا لکھا ہے کہتا ہے یہ تو پاگل ہے، یہ اگر پڑھنے سے انسان پاگل ہوتا تو دنیا کے تمام فلاسفرز پاگل ہوتے، تمام سکالرز پاگل ہوتے، تمام شاعر پاگل ہوتے، تمام ادیب پاگل ہوتے، حتیٰ کہ علماء کو بھی پاگل کہا جاتا۔ یار کیا، کس طرف جا رہے ہیں ہم اور ہمارا معاشرہ؟ خدا کے لیے میں آپ کو کہتا ہوں، آپ سے یہ کہتا ہوں، پہلی بات یہ ہے کہ انسان کے چہرے کو نہ دیکھیں، یہ دیکھیں کہ یہ وہ انسان ہے جس کو قدرت نے آسان تقویم کہا تھا کہ ہم نے اس کو بہترین ڈھانچے پہ تیار کیا، اور اس جیسا ڈھانچہ دنیا میں کہیں نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو تمام انسانوں کو اشرف المخلوقات کہا یار، کسی گورے کو نہیں کہا، کسی امیر کو نہیں کہا، کسی بااختیار کسی صدر وزیر اعظم کو نہیں، یہ کہا کہ جو انسان ہے ماں کے بطن سے پیدا ہوا اور مٹی سے پانی سے پیدا ہونے والا جو انسان ہے وہ اشرف المخلوقات ہے، دنیا میں اس کا کوئی جواب نہیں، کوئی مقابلہ۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ جو آدمی بیچارہ اپنی حق کے لیے بول نہ سکتا ہو وہ ہماری نظروں میں انسان نہیں، جو اپنا حق زبردستی لے نہ سکتا ہو وہ انسان نہیں۔ اور پھر ایک اور چیز دیکھیں، ہمارے معاشرے میں عزت کس کی ہے؟ بدمعاشی